آئیے خدا را دیکھیے امام الانبیاء کی ولادت کب ہے، سیرت کی کتابیں اٹھائیے، کیونکہ جب نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت تاریخ لکھنے کا کوئی خاص رواج، تعلیم نہیں تھی نا، تو اختلاف بن گئے۔ کسی نے کہا 11 ربیع الاول، کسی نے کہا 8 ربیع الاول، کسی نے کہا 9 ربیع الاول۔ مولانا قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ کی کتاب ہے رحمت للعالمین، علامہ شبلی کی کتاب ہے سیرت النبی، محمود شافل کی مصر کا عالم ہے، اس نے بڑی ریسرچ کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ امام الانبیاء جس مہینے میں جس سال میں پیدا ہوئے اس سال میں 12 ربیع الاول سوموار والے دن آتا ہی نہیں ہے۔ کیا؟ کیونکہ آپ پیدا جب ہوئے تو وہ دن کون سا تھا؟ سوموار کا تھا، اور اب انہوں نے کہا ہم نے ہر طرح سے حساب لگایا، 29 کے لگا کے 30 کا لگا کے مہینہ، ہر لحاظ سے ہم نے ناپا ہے 12 ربیع الاول سوموار والے دن آتا ہی نہیں۔ اور نبی پیدا کون سے دن ہوئے؟ یہ بات تو یقینی ہے کیونکہ نبی نے فرما دی، اور سوموار 12 ربیع الاول کو آیا ہی نہیں اس میں، تو اب نتیجہ انہوں نے کیا کہا سوموار آتا ہے 9 ربیع الاول کو۔ کون سے مہینے، کون سا دن؟ بہرحال یہ اختلاف اپنی جگہ، ایک مذہب ہے ان کے نزدیک نبی کی ولادت 17 ربیع الاول ہے، ایک قول ہے رمضان المبارک کا، اور مزے کی بات آپ بھی لطف اٹھائیے، جن کے نام کی 11ویں کھا کھا کے پیٹ انہوں نے مسجد کے گنبد بنا دیے، اتنا مال کھایا، لیکن 11ویں کے نام پہ مر گیا، سب کو چھوڑے گا 11ویں نہیں چھوڑے گا۔ الیکشن میں کھڑا ہو گیا اور کچھ نہیں ملا، ووٹ 11 مل گئے، کہتے چلو جی تم ہی 11ویں ثابت ہو گئی، فلاں پیر صاحب 11 روٹیاں ایک سا میں کھا گئے 11ویں ثابت ہو گئی۔ یہ کوئی دلائل ہے خدا کے بندوں؟ پتہ ہے انڈیا کا ایک عالم بلایا ہے انہوں نے، میں نے سنا کل رات کو، کہتے 40ویں کی دلیل یہ ہے کہ فاروق اعظم سے پہلے 39 لوگ مسلمان ہوئے، فاروق اعظم کا نمبر کتنا تھا؟ تو 40واں فاروق اعظم نے کہا 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ کیا نہیں ہونے دوں گا؟ 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ نے فرمایا تو 40ویں کا منکر ہے، میں 40واں تجھے ہی بنا دوں گا۔ کہو 40واں ثابت ہو گیا۔ ایسی چیزوں کو مانتے ہیں، ہمارے دین کی بنیاد ان خرافات پہ، اس کے لیے کتاب و سنت کا ایک معیار ہے، نہ میرے باپ کی کتاب ہے، نہ میرے دادا کی کتاب ہے، نہ کسی مذہب کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ کوئی کھینچ کے اپنی طرف بلا رہا ہے، کوئی کدھر بلا رہا ہے، اللہ کی کتاب کی طرف بلاؤ، معیار ہے قرآن مقدس۔ تو پتہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، میں ان کو ولی مانتا ہوں۔ کیا مانتا ہوں؟ ہاں، میں ولیوں کا رہبر مانتا ہوں ان کو۔ 8 کتابیں لکھی ہیں، کتنی کتابیں؟ 8 کتابوں کے مصنف ہیں، ساری زندگی ان کے نام کی 11ویں کھا کھا کے مر تو جائے گا لیکن ان کی کتابوں کو پیش نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے ان کی کتابیں اللہ کی توحید سے بری پڑی ہیں۔ کس سے؟ اللہ کی توحید سے بری پڑی ہیں۔ اور ان کی ایک مشہور کتاب ہے، آپ سب کو نام آتا ہوگا، دیکھو بہت سارے میں نے لیا نہیں، کیا نام ہے؟ غنیت الطالبین، جلد 2 ہے، صفحہ 18 ہے، جلد 2 ہے، صفحہ 18 ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ باب باندھا ہوا ہے 10 محرم کی فضیلت۔ کون سا باب ہے؟ 10 محرم کی فضیلت۔
10 محرم کی فضیلت بیان کرتے کرتے آخر میں آ کے کہتے ہیں نبی 10 محرم کو پیدا ہوئے۔ کوئی ایسی کتاب کا نام میں نے بھی نہیں لیا کہ جو ملتی نہ ہو۔ ابھی اردو کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں، جا کے لائبریری میں دیکھ لینا، اور کتاب آپ کو ملے میرے پاس لانا، کتاب بولے گی، بتائے گی۔ آپ سید الاولیاء کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کب پیدا ہوئے؟ جی 10 محرم کو پیدا ہوئے۔ اب 10 محرم کو اگر ادھر سے عید کا جلوس جائے، دوسری طرف سے غم اور ماتم کا جلوس آئے، چوک میں آمنے سامنے ہو، ایک ناچتا ہو ایک روتا ہو، ایک ہنستا ہو اور ایک پیٹتا ہو، ایک کی عید ہو اور ایک پہ غم ہو، پھر چوک میں آمنے سامنے ہو کے یہ نعرہ لگانے کا کیا ہی مزہ آئے گا شیعہ سنی بھائی بھائی۔ تیسری جماعت کہاں سے آئی؟ یہ وہ حقائق ہیں جن کو ہضم کیا جا رہا ہے، چھپایا جا رہا ہے، سچ نہیں بتایا جا رہا۔ تو عرض کرنے لگا ولادت میں اختلاف، لیکن وفات والے دن میں کوئی اختلاف، سب مانتے ہیں 12 ربیع الاول کو ہے۔ وفات والے دن میں سب کا اتفاق ہے کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول ہے، سوموار کا دن ہے۔ تو آپ سے پوچھتا ہوں جب 12 وفات سنا ہے کہ نہیں؟ پہلا نام کیا تھا اس کا؟ یہی کہتے تھے، یہ بڑے بڑے موجود ہیں، اس کا نام کیا تھا؟ 12 وفات۔ اب 12 وفات کو مٹا کے 12 کو جشن عید میلاد النبی کس نے بنایا ہے؟ کیا یہ کوئی نیا حکم آ گیا قرآن کا؟ کیا کوئی آیت اتر گئی؟ کیا کوئی وحی آ گئی؟ کیوں حقیقت کو مسخ کیا جا رہا ہے؟ لوگوں کو سچ بتائیے، لوگوں کو حقیقت بتائیے، نبی کے نام پہ ان خرافات کو جواز نہ دیجئے۔ خدا را اللہ گواہ ہے، میرے پیغمبر کے یار آپ کے سب سے بڑے وفادار، آپ کے سب سے بڑے عاشق ہیں، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ آپ کہیں گے صحابہ نے نہیں کیا، بات تابعین نے کیا، تابعین نے بھی نہیں کیا، تبع تابعین نے بھی نہیں کیا۔ آخر وہ پہلا آدمی کون ہے جس نے یہ کام شروع کیا ہے؟ یہ بدعت جس نے شروع کی وہ کون ہے پتہ ہے؟ 6 عیسوی ہجرت کے 6 سال بعد وفات پیغمبر کو 600 سال گزر گئے، 6 صدیاں، کتنی؟ 6 صدیاں گزرنے کے بعد عراق کا ایک بادشاہ ہے ابو سعید مظفر الدین، ابو سعید مظفر الدین 600 سال کے بعد یہ آیا، اس کو اور کچھ نہ ملا، میلاد کا یہ جشن منانا اس نے شروع کر دیا۔ آپ کہیں گے چلو بادشاہ ہی تھا، نیک تو تھا نا؟ نہیں، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اتفق الناس علی کذبہ وزوفہ وفسقہ، کہ لوگوں کا اس کے فاسق ہونے پر اتفاق ہے، لوگوں کا اس کے جھوٹا ہونے پہ اتفاق ہے۔ ایسا آدمی تھا، کان ظاہری المذہب، اور ظاہری مذہب کا آدمی تھا، کوئی مذہب اس کا نہیں تھا، جدھر کا رخ ادھر چل پڑتا۔ تو پتہ ہے اس نے مولویوں کو کہا مجھے مواد اکٹھا کر کے دو اس کام کے لیے۔ تو اس دور ایک بادشاہ نے، اسی بادشاہ نے ایک مولوی خریدا۔ یہ بکاؤ مال ہر دور میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بکاؤ مولوی اور ایسا مال ہر وقت دستیاب ہوتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کوئی کتاب لکھ کے دو، مواد میں کام چلاؤں۔ تو مولوی عمر تھا، کیا؟ مولوی عمر اس کا نام تھا، 630 سال بعد آنے والا۔ اس نے پتہ ہے پھر کیا کیا؟ 603 سال اس نے کتاب لکھی۔
کتاب کا نام کیا لکھا؟ التنویر فی مولد البشیر النذیر، التنویر فی مولد البشیر النذیر، یہ کتاب لکھی، بادشاہ نے بڑا انعام دیا اس کو، خوب نوازا۔ اور یہ جشن عید میلاد النبی والی بدعت یہ شاہی بدعت ہے۔ کیا؟ یہ شاہی بدعت ہے، ہمیشہ سے اس کو حکومت نے سرپرستی کی ہے اس کی۔ ہاں، اور یہ بادشاہ پتہ ہے ظہر سے لے کر عصر تک یہ محفل رچاتا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں وَكَانَ يَرْقُصُ بِنَفْسِهِ، خود بھی ناچتا تھا، لوگوں کو بھی نچاتا تھا۔ چلو یار، اتنا تو اس نے بھی کیا یار، ناچتا ہی تھا نا، ٹھیک ہے۔ ابھی تو اضافہ ہونے لگا، کہتے ہیں جشن عید میلاد النبی کی نماز بھی شروع ہونے والی ہے۔ پچھلے سال میں نے سنا لاہور میں پڑھی گئی، یہ کہاں تک جائے گا سلسلہ؟ اسلام نے ہمیں کتنی عیدیں دی ہیں؟ بولو، 2 عیدیں ہیں اور دونوں میں نماز ہے۔ کتنی رکعت؟ 2 رکعت، 2 عیدیں ہیں، دونوں میں نماز ہے۔ آپ 5 نمازوں کے لیے آذان دیتے ہیں کہ نہیں؟ اقامت کہتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن عیدوں کی ان 2 نمازوں کے لیے کوئی آذان، کوئی اقامت نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ جنازہ بھی، اس کے لیے بھی کوئی آذان نہیں ہے۔ تو اگر کوئی آدمی مولوی اٹھ کے کہنے لگ جائے کہ جی بادشاہ 5 نمازوں کے لیے آذان ہوتی ہے، ہم عید کے لیے بھی آذان شروع کر دیتے ہیں، سچ بتاؤ ماننے کو تیار ہو جاؤ گے؟ بولو، کیوں نہیں مانو گے؟ کیا آذان میں کوئی گالیاں ہیں؟ کیا آذان میں کوئی شرک ہے؟ آذان میں تو نری توحید ہے، آذان میں تو اللہ کی وحدانیت ہے، میرے مصطفیٰ کی رسالت کا تذکرہ ہے، اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے۔ تو پھر 5 نمازوں میں جائز ہے، لیکن عیدین اور جنازے کی نماز کے لیے جائز کیوں نہیں؟ بولو، اس لیے کہ میرے نبی سے ثابت اچھی چیز ہے آذان۔ جو آذان دینے والا ہے جنت کی بشارتیں پانے والا ہے، لیکن عید کی نماز کے لیے آذان کہے گا تو بدعتی بن کے جہنمی بنے گا، عاشق نہیں بنے گا، پیغمبر کا وفادار نہیں بنے گا۔ جب آذان جیسی عظیم چیز عید کے لیے ہم نہیں کہتے، ماننے کو تیار نہیں کہ میرے نبی نے نہیں کہا، آپ کی سنت نہیں، تو پھر نبی کی ولادت پہ بنگڑے ناچنے، میوزک کو اور جشن کو آپ کیسے مان جاتے ہیں؟ ان کی گنجائش کیسے آ جاتی ہے؟ ثابت نہ ہو تو آذان بھی وہاں نہیں۔ خیر، آہستہ آہستہ ہوگا۔